انجمن اسلامیہ موتیہاری جس کے نام سے ہر کوئی واقف ہوگا، آخر اس کا کام کیا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ادارہ ہے چمپارن بھر میں، جو وقت بوقت کئی ایسا کام انجام دیتے ہیں جس کی ہر طرف تعریف ہوتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پروفیسر انوار الحق صاحب ہیں، انجمن اسلامیہ موتیہاری کے سیکریٹری ہیں اور کئی بار ان کو چنا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ نہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انجمن اسلامیہ کا مین مقصد کیا ہے؟ انجمن اسلامیہ یہ خاص کر ملت، ہماری جو ملت ہے اس ملت کے اندر صلح، مفاہمت، امن، چین اور صاف ستھری زندگی بنائے رکھا جائے، اس بات کو انجمن اسلامیہ بہت ترجیح دیتی ہے۔ انجمن اسلامیہ کے اندر زیر نگرانی ہمارا وہ یہاں کا جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے حصار میں مسافر خانہ ہے، کئی دفاتر ہیں اس میں، کئی تنظیموں کے اور مسلم تنظیموں کے دفاتر ہیں۔ ساتھ ہی میں ہمارا یہاں انجمن اسلامیہ مدرسہ ہے جو من کے اس پار ہے، بہت بڑا احاطہ ہے، بڑا خوبصورت وہ ہے وہاں کا منظر۔ اور ہمارا قبرستان، صدر قبرستان، یعنی کہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں وہ قبرستان۔ یہ صرف موتیہاری ٹاؤن کی بات ہے یا پوری بہار میں چمپارن موتیہاری ضلع کی بات ہے؟ یہ موتیہاری ضلع کے بہت ساری جگہیں یا بہت ساری شاخیں ہم لوگوں کے زیر نگرانی ہیں، لیکن مین کارکردگی اس کی موتیہاری شہر اور اس کے دیہات آس پاس کے اطراف جو ہیں وہ ہیں، اس کی مین کارکردگی یہاں پر ہے اور بہت بحسن خوبی یہ اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ ہمارے اس بار ابھی حالی فی الحال میں کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کے صدر ہیں ہمارے جناب ڈاکٹر تبریز عزیز صاحب، جو رحمانیہ میڈیکل سینٹر کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اور تو یہ سر آپ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں ڈاکٹر تبریز صاحب، دونوں کے بیچ میں تال میل ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے؟ نہیں، تقریباً تال میل ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی یہ نہیں ہے۔ اور چونکہ ڈاکٹر صاحب پہلی بار آئے ہیں انجمن میں، پہلی بار، اس کے پہلے ان کے چھوٹے بھائی لوگ انجمن میں جایا کرتے تھے، پہلی بار آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انجمن کا اپنا ایک دستور ہے، اپنا ایک نظام ہے، اپنی ایک روایت ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو جاننے میں تو کچھ وقت لگتا ہی ہے۔ کسی کو بھی کوئی ایک تو کسی چیز کو جان نہیں لیتا ہے، سمجھ نہیں لیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز ہر طرح سے ٹھیک ہے، اور ہم لوگ بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس قیادت میں بھی بہت خدمت ہم لوگ قوم کی کر پائیں گے، بہت سارا کام کر پانے کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں۔ اور ہم لوگوں کے پلاننگ میں ہے کہ یہاں ایک یہ کانفرنس ہال جو عیدگاہ جو ہم لوگوں کا ہے بہت سینٹرل پلیس پر ہے، اس عیدگاہ کے پچھم جانب ہم لوگوں نے اس کو جگہ چھوڑا ہے۔ عیدگاہ کی تعمیر پچھلے ہماری ہی قیادت میں ہم لوگوں نے ہی کرایا تھا، تمام لوگوں نے مل کر کے، اور اس کی جگہ اسی وقت ایک کانفرنس ہال، میٹنگ ہال کر کے اور مکتب وغیرہ کے قیام کے لیے جگہ بھی چھوڑ رکھا ہے، اور اس پر بات بھی ہو گئی ہے، پچھلے دنوں میٹنگ میں وہ پاس بھی ہو گیا ہے کہ اس پر کانفرنس ہال بنایا جائے۔ پھر یہاں ہم لوگوں کا من کے کنارے جو ابھی یہ میرین ڈرائیو جو بنا ہے، اس سائڈ سے ہم لوگوں کا یہ کربلا ہے، کربلا انجمن میں ہی آتا ہے، وہ انجمن کے زیر نگرانی ہے، اور اس کربلا کا اب سائٹ اب من کی طرف، میرین ڈرائیو کی طرف بھی ہو جائے گا، کہ ادھر سے وہ راستہ ہو گیا۔ تو ہم لوگوں نے کمیٹی میں اس بات
की तजवीज़ को भी पास किया है कि वहाँ हम लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक बेहतर शफाखाने का इंतज़ाम करें, जी जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग तमाम मरीज़ जो आएंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे, उन तमाम लोगों को अपनी खिदमत दे पाएंगे और इंशाअल्लाह देने का इरादा भी रखते हैं। सर, अंजुमन के ऊपर जो एक आरोप लगता है, ये इल्ज़ाम है कि जो अंजुमन की जो दुकान है बहुत सारे, जैसे हॉस्पिटल के सामने दुकान है और भी कई जगहों पर प्रॉपर्टी है, तो अंजुमन के जो किराएदार हैं वो बहुत पहले से कम रुपये दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में एक शहर के अंदर एक दुकान की कीमत कम से कम किराया 3, 4, 5 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन आज भी बहुत कम 100-200 रुपये इस तरह की बात सामने आई है। इसकी सच्चाई क्या है? आप लोग का प्लान क्या है आगे? आप सही फरमा रहे हैं। अंजुमन के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के सामने मुसाफिर खाना जो है वहाँ दुकानें हैं, या ये जामा मस्जिद के हिसार के अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं, या करबला की तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं, या हमारा ये जो ईदगाह है यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इसका किराया बहुत कम है। कितना होगा सर? बहुत कम है, मतलब कि 600, 700, 500, 800, 400 इस तरह करके है जी। इससे हमको कोई इनकार नहीं है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि ये सारी चीज़ें जब बनती है तो हम लोग बतौर डोनेशन उन लोगों से कुछ अमाउंट लेते हैं। अच्छा। जिनको देना होता है लेते हैं, तो बतौर डोनेशन लेने के लिए या जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा किराए में भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे सदर डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ साहब जो अंजुमन के सदर हुए हैं, उन्होंने अपना ध्यान इस तरफ ख़ास तौर से दिया है कि साहब जो भी हमारी दुकानें हैं, जो भी हमारे इमलाक हैं या जो कुछ भी है उसको ख़ास तौर से हम लोग उस पर देखें कि ये कैसे हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देने वाला या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमको हासिल हो, इसकी कोशिश करें। और अनकरीब ही तमाम जो हमारे दुकानदार हैं उन तमाम दुकानदारों की एक मीटिंग हम लोग करने वाले हैं और मीटिंग करके उसमें हम लोग इस बात को बात करेंगे कि कैसे इन तमाम मामलात को हम लोग हल कर पाएँ और हल करें। हमारा जो भी किराया मिलता है वो जैसे इम्प्रूव कैसे करें और उससे आमदनी की बेहतर सूरत पैदा हो जाए, इस बात की कोशिश हम लोग अनकरीब ही कर रहे हैं। और बैठक हम लोगों की प्रपोज्ड है। सदर साहब ने कहा है कि एक बैठक बुलाया जाए और इंशाअल्लाह हम लोग उस बैठक को बुलाएंगे, अनकरीब ही बुलाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अंजुमन की बहुत सारी जो ज़मीनें हैं उनको अंजुमन के अंदर ही बैठे लोग, कुछ लोग उनको बेच दिए हैं। इसकी की सच्चाई क्या है? देखिए, इस सिलसिले में बहुत वसूख या बहुत कंफर्म ढंग से कुछ कह पाना मुश्किल है। जी मुश्किल है। अंजुमन के बारे में इस तरह की शिकायतें हुई हैं और लोग कहते हैं लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है कि कोई सामने उस तरह की बात है नहीं। हियर से लेकर के लोग किसी का नाम लेते हैं, कुछ लोग किसी का नाम लेते हैं कि इन लोगों ने किया है। तो बहरकैफ ये चीज़ हम लोगों के अंदर है, ये कमियां हैं। इस कमियों से हमको इनकार करना मुश्किल है कि हम लोग चाहे हमारी माशी तंगदस्ती हो, बदहाली हो, इन तमाम चीज़ों को ले कर के हमारी कौम जब भी कुछ इस तरह का मौका या बात आता है तो इस तरह लोगों में बातें फैल जाती हैं, गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं। मुमकिन है कि कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, लेकिन वो अभी हम लोगों के सामने खुल के वो बात आई नहीं है। और इस सिलसिले में हम लोग सोचेंगे, मशवरा भी करेंगे, कमेटी में भी करेंगे, सदर मोहतरम से भी करेंगे। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि
انجمن اسلامیہ موتیہاری ضلع کا سب سے پرانا ادارہ ہے. یہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتا ہے, مسلم معاشرے میں انقلاب لا سکتی ہے اور تعلیمی بیداری کو بھی ایک نیا موڑ دے سکتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہیں کہ نہ کہیں انجمن اسلامیہ اس معاملے میں پیچھے رہا ہے؟ بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. انجمن اسلامیہ اس معاملے میں پیچھے رہا ہے جی. اور اس کی وجہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ممبران یہاں چن کر کے آتے ہیں جی وہ ہر طبقے سے اور ہر فرقے سے اور ہر اطراف سے آتے ہیں. شہر کے تمام اطراف سے, آس پاس کی تمام جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں جی. اور ان سبوں کی باتیں اور ان لوگوں کے بیچ بھی بہت ساری چیزیں اندر کی ہوتی ہیں. جی جی. تو یہ ساری چیزیں ویسی جگہ پر زیادہ کامیابی کے ساتھ چل پاتی ہیں جہاں کی کمیٹیوں میں استقامت ہوتا ہے جی. اور مفاہمت ہوتی ہے. جی. تو استقامت میں مطلب انجمن کا ٹرم 3 سال کا ہے. جی. کوئی ایک کمیٹی 3 سال کے لیے آئی جی. اور پھر اس کے بعد اس کا جنرل الیکشن ہونا ہے. جی. دوسری کمیٹی آئے گی, دوسرے عہدیداران آئیں گے, دوسرے صدر آئیں گے, دوسرے سیکریٹری آئیں گے, یا ممکن ہے کہ کوئی آدمی ریپیٹ بھی کر جائے, وہ ایک الگ بات ہے. تو ویسے حالت میں پھر ممبران سب دوسرے آتے ہیں. جی. تو ویسی حالت میں بہت ڈھنگ سے کسی چیز کو بہت میکینیکلی آپ بالکل فل پروف ٹائٹ نہیں رکھ سکتے. اس کو 3 سال کو 5 سال بھی کیا جا سکتا ہے. وہ اس کے لیے یہ انجمن کا ایک دستور ہے اور اس دستور کے اندر انجمن کے دستور میں اگر کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت پڑی جی تو اس ترمیم کا پروسیس بڑا لمبا ہے اور اس لمبے پروسیس کو کرنے کے لیے ابھی تک تو اس طرح کا پروسیس کچھ نہیں ہوا ہے کہ اور یہ 3 سال کا ٹرم جو ہے وہ دستور کے اندر ہے. دستور کے مطابق 3 ہی سال پر ہونا ہے جب تک کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو. اور ترمیم نہیں ہو پایا ہے اور وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اس کا ترمیم کرنے کا. آگے آپ لوگ کا جو ایک منصوبہ ہوگا کہ آگے کس طرح کام کرنا ہے سماج میں, اس معاشرے میں, کیا منصوبہ ہے؟ ہم لوگوں کا انجمن کا منصوبہ میں تو ہم نے بتایا آپ کو کہ مسلم خاص کر ہماری برادری کے لوگ, ہمارے قوم کے لوگ, یہ بہت پیسے میں بہت زیادہ ان کے پاس فراوانی نہیں ہے اور پیسوں کی کمی ہے. تو پہلی چیز جو ہم لوگوں کے نظر میں آئی کہ علاج بڑا مہنگا ہے اور اتنا مہنگا علاج یا مسلم قوم جس پریشانی میں ہے اور معاشی طور پر, تو اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی ایک شفا خانے کا قیام ہو اور جہاں نو پروفٹ نو لاس پر ڈاکٹر بھی آوے, ان کی فیس بھی ان کی بہت یہ سماج کے سبھی لوگوں کا علاج, سماج کے ہر طرح کے ہر طبقے کے لوگوں کا علاج. اور وہاں ہم لوگ کھلنے کا منصوبہ, جانچ گھر وغیرہ سب کچھ ہم لوگ اس کو قیام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر. یہ کہاں پہ کھلے کہ یہ کربلا جو ہے یہاں پر بھوانی پور زیرات میں, یہ شری نارائن سنگھ کا کولڈ اسٹوریج جو ہے اس سے لگا ہوا وہ آگے جگہ ہے. اور اس کا رخ میرین ڈرائیو کی طرف بھی پڑتا ہے اور پھر پیچھے روڈ کی طرف بھی پڑتا ہے. تو اس پر ہم لوگ بہت تیزی سے سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام جلد ہم لوگ شروع کریں گے. سر جو مسلم بیوہ عورتیں ہیں, مسلم دوسرا ہم لوگوں نے یہ کیا کہ صاحب ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ جو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ شادی بیاہ میں جو ہمارے ہاں میرج ہال وغیرہ کا یہ سب جو ہوتے ہیں شہر میں جو ہیں وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1,75,000 یہ لوگ ایک دن کا چارج کرتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ شادیاں تو ہوتی ہیں
لیکن مسلمان اور ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پر اتنا خرچ کر کے بھی وہ شادی کو اطمینان سے کر سکے. تو اس آسانی کو دینے کے لیے ہی ہم لوگ یہاں عیدگاہ کے بغل میں ایک کانفرنس ہال کر کے ایک تیار کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں ہمارا مکتب وغیرہ کا بھی نظام ہوگا، اور وہاں کانفرنس ہال جو ہوگا اس کو ہم لوگ جو لوگ شادی بیاہ میں استعمال کرنا چاہیں گے پیسے میں تو اس کو دیکھ لیں گے. انجمن کوئی ایک اماؤنٹ فکس کرے گا، 2 لاکھ 2,000 4,000 10,000 5,000 جو بھی وہ اماؤنٹ فکس کرے گا اس پر ہم لوگ دیں گے. تو بلا شبہ ہمارے قوم کے لوگ جو شادی وغیرہ میں جو پریشانی کا سامنا کرتے ہیں وہ اس سے تھوڑا ان کو راحت بھی ملے گی اور نجات ملے گی. تو ایک وہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کا. ایک یہ بھی ہے کہ عیدگاہ یہ جو قبرستان ہے موتیہاری کا، شاید آپ نے دیکھا ہو، تو وہ قبرستان بہت بڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ 10 بیگھہ سے زیادہ کا اس کا وہ ہوگا، اور بالکل وہ ہر طرف سے اس میں چہار دیواری ہے. تو اس بار ویسے تو روڈ وغیرہ اس میں ہم لوگوں نے نکال دیا ہے اندر بہت سارا، لیکن اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں روڈ جانا ہے اندر ہی اندر ان سائڈ. تو ایک تو یہ ہے کہ روڈ وغیرہ کا یہ کر دیں، ہم لوگ انتظام کر دیں. پھر اس کی بیوٹیفیکیشن پر بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی طے پائی ہے ہمارے اور صدر صاحب کے بیچ جو بات ہوئی کہ قبرستان کی باؤنڈریز کے بغل میں ہم لوگ شجرکاری کر دیں. درخت لگائیں گے. درخت لگانے میں ساگوان اور ایک اور کوئی پودا ہو، ایک ساگوان ایک ساگوان ایک یہ کر کے. اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ 10-15 بیگھہ کا جو ہمارا وہ پلاٹ ہے بہت ساری شجرکاری ہوگی. اور شجرکاری پھر عیدگاہ کے اندر بھی کرنے کا ہم لوگوں کا ہے کہ اس کے باؤنڈری بہت بڑا عیدگاہ ہے یہاں کا، اس کے بغل میں بھی اس کو کرنے کا ہے. اور پھر یہ پروگرام بھی ہے کہ یہاں ہر محلے میں جتنی بھی مسجد یا مساجد ہیں ان تمام مساجد کے اندر ہم لوگ مکتب کا انتظام کریں، نظام کریں کہ ہمارے بچے شروع سے، مطلب کہ وہ آج کل جو نماز وغیرہ سے لوگ ہٹ گئے ہیں یا مدارس وغیرہ میں اتنے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی بچپن سے ہی بچوں کو تعلیم اور تربیت دیا جائے دین کی، اسلام کی، نماز کی. اور اس کے لیے ہر مسجد میں مکتب کا قیام کر کے اور وہاں بچوں کا انتظام کریں. صدر صاحب اس سلسلے میں بہت پر امید ہیں، ان کے خیالات ہیں کہ صاحب یہ بہت مناسب ہے، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں. اور اس کو ہم لوگوں نے 2 جگہوں پر ہم لوگوں نے ابھی اس کا قیام کیا ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کام کو ہم لوگ اور آگے لے جائیں گے. اور محلے جا کر کے ہر محلہ کے لوگوں سے ہم لوگوں کی بات چیت ہوگی، اور قیام اور نظام اور انتظام ہم لوگ کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. سر آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال جو ہمیں سامنے آ گیا وہ یہ کہ آپ صدر اور سیکرٹری صاحب کے درمیان جم نہیں رہا ہے، مطلب کام کو لے کر کوئی نہ کوئی چیزیں بیچ میں آ جا رہا ہے. کیا دقتیں کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ کو ابھی ہم نے بتایا کہ صدر صاحب پہلی بار انجمن میں گئے ہیں، اور انجمن بہت پرانا ہے، اس کا اپنا دستور ہے. تو کوئی بھی چیز، ایک گھر بھی اگر آپ کہیں بناتے ہیں تو اس گھر کا بھی ایک روایت ہوتا ہے، گھر کا بھی اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، گھر کا بھی اپنا یہ ہوتا ہے. تو صدر صاحب تو پہلی بار گئے انجمن میں، یہ اس کی روایت سے، اس کے دستور سے، یا اس کا مزاج ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے. تو اس سب کے مزاج سے یہ پہلے سے واقف نہیں ہے. وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا
اور ہمارا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم یہ 3rd ٹرم ہے, وہاں 4th ٹرم ہے. ایز اے ممبر ہم شاید 4-5 بار رہ چکے ہیں, تو اس لیے وہ ہم تو اس میں رچ بس گئے ہیں. اب یہ رچ بس رہے ہیں اور بہت جلدی اس کو کور بھی کر رہے ہیں, اور مزاجاً یہ بہت درست ہے, بہت صحیح ہے, اور ہم بہت پر امید ہیں کہ صدر صاحب کے زیر نگرانی, زیر صدارت یہ انجمن بہت اونچائی تک انشاءاللہ جائے گا. یہ کچھ بات اب سوال ہے کہ ہم اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور صدر صاحب ہیں, تو کہیں کوئی بات ایسی آتی ہے جو دستور کے یہ دائرے سے باہر ہوگی تو اس کی نشاندہی کرنا ہی پڑتا ہے ہم کو, تو نشاندہی کرتے ہیں. لیکن وہ جھگڑا اور وہ رگڑا کہیں کو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ سب ہم لوگ آپس میں اس کو کر رہے ہیں, کر لے رہے ہیں, کر لیں گے انشاءاللہ, کوئی پرابلم. تو بہت آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر انوار الحق صاحب, یہ ہیں انجمن اسلامیہ موتیہاری کے سیکرٹری. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انجمن اسلامیہ موتیہاری ہی نہیں بلکہ پورے بہار اور خاص کر موتیہاری ضلع اور چمپارن کے مسلمانوں کے لیے رفاہی طور پر اور سماجی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی ایک مثبت کارآمد ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ.